میرا نام سارا ہے اور جہلم سے بات کر رہی ہوں. میں نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے لیکن ابھی تک کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے اور اب میرے ماں باپ جو ہیں وہ میری شادی کروا رہے ہیں. تو کیا ایسے میں نکاح پر نکاح جائز ہے؟ ٹھیک ہے لیتے ہیں آپ کا سارا آپ کا سوال ہے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک نکاح کا تعلق ہے اس کے بارے میں نا واضح طور پر حدیث مبارکہ موجود ہے جس کو امام ترمذی نے بھی روایت فرمایا اور پورا باب اس پہ قائم فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی وقار ہے جس کا مفہوم ہے ثلاثن جدہن جد و ہزلہن جد، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو مذاق میں ہوں یا کہ جس طرح بھی ہوں وہ نافذ ہو جاتی ہیں. ان میں سے تین چیزوں کا آگے وضاحت بھی فرما دی. امام ترمذی نے اس کو روایت فرمایا، بالکل واضح حدیث ہے، اس کے اندر تو بالکل آگے اس کی تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو جس حال میں بھی ہوں وہ نافذ ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک نکاح، دوسری طلاق اور تیسرا رجعت. تو جب یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے ہو تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کو پیش نظر رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قرآن کی بہترین تفسیر کو بیان فرماتے ہیں اور اسی پر عمل کرنے میں عافیت ہے. اب ظاہر ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے نا کہ مذاق میں نہیں ہوتی طلاق اور غصے میں نہیں ہوتی، یہ ساری کی ساری چیزیں، تو پھر ان تمام چیزوں کے حوالے سے کوئی حد قائم نہیں ہو پائے گی. پھر ہر بندہ کہے گا جی میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو جی غصے میں تھا. تو پھر اس طرح شرعی مسائل جو ہیں ان کو بیان کرنے کا جو ایک مقصد ہے نا وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. اس لیے جب فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے آ جائے تو پھر اپنی عقل کو قربان کر دینا اسی کے اندر ہی عافیت ہوتی ہے اور اسی میں بہتری ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا کہ جب ہم کہہ دیں جناب ان چیزوں میں نہیں ہوتی تو پھر جو مسئلہ پوچھنے والا ہوگا نا وہ ہر دفعہ کہے گا جی میں مذاق کر رہا تھا، میں نے تو ایسے غصے میں کہہ دیا تھا. تو اس لیے ان چیزوں کی روک لگانا بھی ضروری ہے. جہاں تک بات ہے بہنا کے سوال کا کہ میں نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے، آپ کو ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ والدین کو اور بڑوں کو اس کے اندر شامل کرنے میں نا بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے والد صاحب نے آپ کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، آپ کے بڑے اس کے اندر شامل نہیں تھے، تو آپ خود ذرا اپنے آپ سے بہنا سوال کریں کہ کیا آپ کو آپ کا ضمیر اس بات پہ کبھی ملامت نہیں کرتا کہ آپ نے چھپ کے جو نکاح کیا تھا وہ کیوں کیا تھا؟ بہرحال اب تو ہو گیا، چونکہ یہ حدیث آ گئی، نکاح تو نافذ ہو جائے گا. اب جہاں تک تعلق ہے جی آپ کا نکاح آگے کرنا چاہ رہے ہیں تو دوسرا نکاح پیاری بہنا نافذ نہیں ہوگا. جب آپ پہلے کسی کے نکاح میں ہیں تو آپ نے شروع سے ہی بنیاد ہی غلط رکھ لی. اب آپ کو چاہیے یہ کہ اپنے والدین کو بتائیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں کہ مولا کریم میں نے یہ جو معاملہ کیا ہے مجھے یہ بالکل ظاہر کرنا چاہیے تھا. بلکہ حضرت امام مالک علیہ رحمہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ نکاح کا اعلان کرو، تو اعلان ہونا چاہیے. اب وہ اعلان جو ہوتا ہے نا اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں کہ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے بارے میں پورے معاشرے کے اندر اعلان کیا جاتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو چکا ہے، اب کبھی زندگی میں یہ علیحدگی میں بیٹھے ہوں یا سفر کر رہے ہوں یا کسی جگہ پر بھی کھانا کھا رہے ہوں اکٹھے، تو کوئی بندہ ان کے حوالے سے بدگمانی نہ کرے کہ بھائی ان کا نکاح ہو چکا ہے. چھپ کے نکاح کیا، اگر گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول پایا گیا، نکاح تو نافذ ہو جائے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے پیش نظر. لیکن آپ نے معاملہ غلط کیا. اب یہاں پر اس حدیث کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس خاتون نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے. اب گو کہ علماء نے آگے اس کی مختلف روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تشریح اور توضیح بیان کی ہے کہ وہ اگر غیر کف میں نکاح کر لے کسی ایسی جگہ تو پھر اس کا نکاح باطل ہے. تاہم آپ اس بات پہ نا اپنے والدین سے معافی مانگیں اور آپ کا پہلا نکاح باقی ہے، دوسرا نکاح کریں گی وہ نافذ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے والمحصنات من النساء کہ جو شوہر والیاں ہیں وہ باقی تمام مردوں کے اوپر حرام ہیں. تو آپ جب ایک شوہر کے نکاح کے اندر ہیں، اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے آپ آگے نکاح کریں گی تو دوسرا نکاح نافذ ہی نہیں ہوگا. واللہ تعالی عالم بالصواب. خان صاحب آپ تو ماشاءاللہ ایم پی اے بھی ہیں، یہ جو یہاں پر مذہبی گفتگو ہو رہی ہے یہ بہت خالصتاً قانونی بھی ہے. اور جب ہم ان معاملات کو دیکھتے ہیں اور
عدالتوں کا کبھی چکر لگتا ہے، یہ تو اس کے بعد کے جو حال وہاں پر گارڈین کورٹس پہ ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے ان قوانین میں بھی کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ آج کے دن میں بھی اگر بچہ والد کے پاس ہے یا والدہ کے پاس ہے، بدقسمتی سے وہ علیحدگی میں ہے، تکلیف یہ ایک الگ سی ہے جس کو اوپر گزر رہی ہوگی وہی جانتا ہے، تو 15 دن کے بعد ہی بچے کی والد یا والدہ سے ملاقات ہوگی، پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے کا قانون ہے اسی کے اوپر ہم چلے جا رہے ہیں، جبکہ آج ڈیجیٹل ہے، مطلب آپ 1 سیکنڈ میں کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جی آپ کو بتاتا چلو کہ میں 10 سال جج بھی رہا ہوں، ایم پی اے بننے سے پہلے میں جج تھا، تو میں ان سارے پروسیس سے گزرا ہوا ہوں ذاتی طور پر بھی، اور ویسے بھی میں لائر بھی ہوں اور قانون کو اس حوالے سے سمجھتا بھی ہوں۔ میں تو ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ ہر معاملے میں آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جب لیول طلاق تک آ جاتا ہے تو وہ اتنی نفرت اور اتنی دشمنی پڑ جاتی ہے، اور بچوں کے بھی جو سپرداری ہے، کسٹڈی ہے، اس کے معاملات میں بھی اتنی لڑائی جھگڑے، اس کے بعد حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ نفرت کی وجہ سے وہ ملاقاتیں مشکل یا ناممکن یا ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، نہ کہ آسانیاں۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قانون بھی آسان بنانا چاہیے، اور اس میں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اچھے طریقے سے نہیں رہ سکتے اور وہ علیحدہ ہو چکے ہیں تو کم از کم بچوں کی زندگی اور بچوں کا مستقبل کا خیال کرتے ہوئے اپنے رویے اچھے رکھیں اور بچوں پہ برا اثر نہ آنے دیں، اور ان کو ملنے دیں اپنے ماں باپ سے۔ اگر وہ باپ کے پاس ہے تو وہ ماں کو ملنے دے، اور اگر ماں کے پاس ہے اور بچوں کو باپ کے پاس، تاکہ ان کو ماں باپ کی تربیت یا ان کی شفقت سے محروم نہ کیا جا سکے۔ اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں یہ ایک جو مغربی معاشرہ ہے وہ اس لحاظ سے بہت بہتر ہے کہ وہ اگر آپس میں نہیں بھی رہتے اور بچے کسی کے بھی پاس ہیں تو بچے آزاد ہوتے ہیں ملنے ملانے آنے جانے کے لیے، اور وہ ایون میاں بیوی جو بعد میں نہیں رہتے کٹھے علیحدہ ہو جاتے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے ملتے ہیں، جیسے کوئی دوست ہو یا کوئی جاننے والا ہو۔ یہاں پہ تو چھریاں چاقو اور بڑے بڑے لیول تک لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں جو برداشت ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے فیملی پہ بھی اثر پڑ رہا ہے۔ جی فیملی کورٹس جو ہیں اس میں بڑے پڑے ہیں، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے قوانین میں بھی۔ بالکل آسان کرنے چاہیے، اور اس کا ایک ہی آبجیکٹ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں اور بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ بچوں کے لیے حافظ صاحب ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نفیسہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی نفیسہ بولیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے نکاح کو نا 1 مہینہ ہو گیا اور میرا نکاح ہوا ہے زوم پہ۔ اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ میری طرف سے تو 3 گواہ تھے، لیکن میرے شوہر کی طرف سے گواہ نہیں تھے۔ تو میرا سوال یہ کہ اسلام میں کیا دونوں طرف سے گواہ ہونا ضروری ہے یا ایک طرفہ گواہ بھی چل جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کا نفیسہ بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب 2 سوالات ہیں، پہلے اس کا جواب دے دیں پھر ہم اگلے کی طرف بڑھتے ہیں کہ نکاح ہوا ہے، خاتون کا یہ ماننا ہے کہ ان کی طرف سے گواہ تھے لیکن ان کے جو شوہر ہیں ان کی طرف سے نہیں تھے، اور یہ نکاح زوم پر ہوا ہے۔ پہلے بار بھی 1-2 بات کر دوں میں، کریں ضرور کریں، جو بچوں کے بارے میں جی ضرور بتائیے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اصل ہم مولویوں کے پیچھے لگ گئے، میں خود مولوی ہوں، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن ہمیں سورہ نساء اسی چیز کے لیے ہے۔ سورہ نساء بہت بڑا سورہ ہے، عورت کے نام سے اچھی طرح زندگی گزارنے کا نام نکاح ہے، اور نہیں آپ کا اچھا گزارا ہوتا تو نیکی کے ساتھ الگ ہو۔ بالمعروف کا معنی نیکی ہے، میرا خیال ہے اور کوئی معنی نہیں ہے۔ لڑائی، بدی، چھرا، چاقو، قتل و غارت یہ نہیں ہے۔ بالمعروف حق، نیکی کے ساتھ تم الگ ہو جاؤ۔ میرے عزیز نے مثال یورپ کی دی آزادی کی، آپ کے ہاں آزادی کیا؟ میں تو پہلے یہ رونا رو رہا ہوں۔ پھر اگر وہ نہیں رہ سکتے اس کا طریقہ طلاق ہے۔ حالانکہ طلاق حرام نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک ایسا امر ہے جو ناپسندیدہ ہے، عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ یتیم کو تماچا مارنا، مظلوم پر ظلم کرنا، یا نہ کسی کو طلاق دینا، عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ کسی محسن عورت پر
निस्बत देना ऐसी, अल्लाह उसको पसंद नहीं करता। अच्छे तरीके से आप नहीं रहना चाहते, अलहदा हो जाए, उसके लिए कुरान ने तलाक रखी है। बच्चों का सिलसिला रह गया है, फिर वही बात आ जाएगी कि अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। बच्ची कितने साल तक बाप के पास रह सकती है या माँ के पास, अल्लाह ने इसके अहकाम बताए हैं, नबी ने बताए हैं, अहले बैत ने बताए, उनके प्यारे सहाबा ने बताए हैं।